نکالا کیونکہ ابھی بلوچستان میں کوئٹہ میں خصوصاً ایک ڈرامہ بازی چل رہی ہے آپس میں حکومت کی اور سودا بازی کی، سیاسی سودا بازی کی۔ میڈیا بھی بہت زیادہ وہاں ہی مصروف ہوگا اور بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور یہ کرسیوں کی، وزارتوں کی اور آپس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ہماری پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ جو ہمیں 19 اگست کو گوادر جو سی پیک کا مرکز ہے، جو پورا سی پیک جو پاک چائنا اقتصادی راہداری ہے، اس کی بنیاد گوادر ہے۔ اسی وجہ سے پورا یہ پروجیکٹ بنا ہے۔ تو 40 ارب ڈالر سے زائد کا جو یہ پورا منصوبہ ہے، تو اس میں پورا بلوچستان، پورا گوادر سب محروم ہے۔ یعنی بلوچستان اور یہ 40 ارب ڈالر کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ تو صرف ایک جگہ پہ بلوچستان میں خرچ ہو رہے ہیں، وہ ہے سیکورٹی۔ مطلب سیکورٹی پہ ہمارے سی پیک پروجیکٹ میں خرچ تو ہو رہے ہیں، لیکن نہ پانی پر، نہ بجلی پر، نہ روزگار پر، اور نہ یہاں کے بلوچستان کے عوام پر کوئی خرچ یہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ظاہر 2-3 طبقے ہیں جس پر یہ وسائل خرچ ہو رہے ہیں۔ ایک ہمارے نام نہاد عوامی نمائندے ہیں، میر، نواب، سردار، کرپٹ بیوروکریسی، جرنیل، یہ تینوں طبقے ہیں کہ بلوچستان کے جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس پہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور اس سے وسائل کو یہاں کے لوٹ رہے ہیں۔ 2002 کے بعد 2002 میں جب گوادر پورٹ کا جو افتتاح ہوا تو گوادر کے لوگوں نے بھی اور بلوچستان کے لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید گوادر پورٹ سے ہمیں ترقی ملے گی، اور ہم خود گوادر والے ہیں، بلوچستان والوں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید گوادر والوں کی تقدیر تبدیل ہوگا، مکران کا، بلوچستان کا، اس سے تقدیر تبدیل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں پورے بلوچستان کو، گوادر، مکران، بلوچستان کو سی پیک پروجیکٹ میں صرف لاشیں ملی ہیں۔ کوئی ہمیں توانائی کی فیکٹریاں، پانی کے پروجیکٹس، بجلی کے پروجیکٹس، روزگار کے پروجیکٹس نہیں ملے۔ پورے سی پیک پروجیکٹس میں ہمیں لاشیں اور جنازے ملے ہیں بلوچستان کو، یہ پورے پروجیکٹ میں ہمیں ملے ہیں۔ تو ہمارے مکران کا، خصوصاً بلوچستان کا ذریعہ معاش، اور جو ہمارے مکران کا دو ہیں، ایک ماہی گیری ہے اور ایک ہمارا بارڈر ٹریڈ ہے۔ یہ دونوں کو ہمارے سیکورٹی فورس روزانہ کی بنیاد پر ہمارے معاش کو چھین رہے ہیں ہم سے، ہمارے سمندر کو ہم سے چھین رہے ہیں اور ہمارے بارڈر ٹریڈ کو چھین رہے ہیں۔ دونوں کو انہوں نے ٹوکن پہ کیا ہے، یعنی کوئی ماہی گیر سمندر جائے بھی سیکورٹی والوں کو سلام کرے، جو بارڈر ٹریڈ کرے وہ بھی سیکورٹی والوں کو سلام کرے۔ اس کی سلامی کے بغیر ماہی گیر سمندر نہ جائیں اور ان کے بغیر کوئی بارڈر کراس نہ کرے۔ یعنی مہینے میں یہ جو بارڈر ٹریڈ والے مہینے میں ایک دفعہ ایک کی باری آتی ہے، اگر وہ ایران چلا جائے تو مہینے میں ایک دفعہ جائے، روزانہ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ماہی گیر ہیں، اسی طرح سیکورٹی کے نام پر جو تذلیل ہے، سیکورٹی کے نام پر جو ہمارے معاش کا قتل عام کر رہے ہیں، سیکورٹی کے نام پر ہمارے سمندر میں اور ہمارے بارڈر ٹریڈ کو یہ جو انہوں نے تباہی بربادی کی ہے، جو بے روزگاری کی ہے انہوں نے سیکورٹی کے نام پر، تو گوادر میں 30 ستمبر کو اس تمام رویوں کے خلاف میڈیا نے دکھایا ہوگا، کچھ نے دکھایا ہے، کچھ نے شاید نہیں دکھا سکے۔ تو ظاہر بلوچستان کے صحافی ہمارے پتہ ہے بیچتے ہیں، تو وہاں قومی چینل کون دکھا سکا، نہیں دکھا سکا۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا، عوامی قوت کا مظاہرہ ہم نے گوادر میں کیا ان پالیسیوں کے خلاف، جو وہاں سیکورٹی اداروں کی طرف سے ہماری تذلیل ہوتی ہے، چیک پوسٹوں پر جو ہمارے معتبرین کی تذلیل ہوتی ہے، جو ہمارے ماہی گیروں کی تذلیل ہوتی ہے، جو بارڈر ٹریڈ میں ہمارے کاروباری حضرات کی جو تذلیل ہوتی ہے، جو نام نہاد ترقی کے نام پر جو ہمارے جو وسائل کو یہ تینوں طبقے، میر، نواب، سردار، کرپٹ بیوروکریس اور جرنیل، یہ تینوں طبقے ہیں، ان تینوں کے خلاف 30 ستمبر کو عوام نکلے تھے، تینوں کے خلاف، اور بہت بڑی تعداد میں نکلے تھے گوادر میں، اور یہ تمام قوتوں کو، بلوچستان کی قوتوں کو ان کو پیغام دیا کہ اب ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور حکومت کو ہم نے اس دھرنے میں، اس احتجاج میں ہم نے 30 دن کا وقت دیا تھا، صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی،
کہ 30 اکتوبر تک جو ہماری تذلیل کی جا رہی ہے عوام کی وہ ختم کیا جائے، جو غیر ضروری چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں ہماری تذلیل کے لیے وہ ختم کی جائیں، جو ماہی گیروں کی تذلیل کی جاتی ہے وہ بند کیا جائے، جو بارڈر ٹریڈز میں ہمیں سیکورٹی ادارے نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ بند کیا جائے، اور جو ماہی گیر ٹرالر مافیا ہے سمندر کے اندر ان ٹرالر کو سمندر سے کو پاک کیا جائے۔ ہم نے 30 اکتوبر کا ان کو وقت دیا ہے، تو 31 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم گوادر میں ملا فاضل چوک پر عوامی پریس کانفرنس کریں گے، اور ماہ نومبر میں انشاءاللہ ہم ایسا تاریخی دھرنا کرنے جا رہے ہیں، تو پورا پورٹ کے سامنے، گوادر پورٹ کے سامنے پورے مکران کے عوام کو ہم وہاں جمع کریں گے۔ انشاءاللہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا، جب تک ہمارے مطالبات جو 18 سال سے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور پورٹ ترقی کا نام لے رہے ہیں، نہ پانی دے سکے، نہ بجلی دے سکے، نہ روزگار دے سکے، نہ ہمیں امن و امان دے سکے، اور صرف ہمیں چیک پوسٹیں ملی ہے وہاں، بس ہمارے مکران کو صرف چیک پوسٹیں ملی ہے اور کچھ نہیں ملا ہے، نہ پانی ملا ہے، نہ بجلی ملی ہے، نہ روزگار ملا ہے، نہ سہولیاتیں ملی ہیں۔ ان ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہم 31 اکتوبر کو گوادر میں عوامی پریس کانفرنس کریں گے، اور ماہ نومبر میں ہم تاریخی دھرنا کریں گے وفاقی حکومت اور صوبہ حکومت کے خلاف۔ اور انشاءاللہ آپ سب کو بھی دعوت ہے، میں کوئٹہ کے میڈیا کو بھی دعوت دوں گا۔ 30 ستمبر کے لیے ہم آپ کو دعوت نہیں دے سکے، ہم نے سمجھا شاید خود میڈیا دیکھ رہا ہوگا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی ایسا گوادر کے لوگ، مکران کے لوگ جو 30 ستمبر کو نکلے ہیں، اور کسی ضلع میں اگر نکلے ہوں مجھے بتا دیں کہ کسی ضلع میں تمام کانفرنس لیڈرشپ کو بھی کہا ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب نے ایسا جلسہ نہیں کر سکا ہے، نہ ڈاکٹر مالک کر سکا ہے، نہ محمود خان اچکزئی کر سکا ہے۔ عوام اپنے رد عمل میں بہت بڑی قوت میں 30 ستمبر کو نکلیں، اور ماہ نومبر میں دوبارہ نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے۔ اب ہم انشاءاللہ ماہ نومبر میں تاریخی دھرنا دیں گے، اور اس کا ہم آج اعلان بھی کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، یہ جو آپس میں صوبائی حکومت جو لگے ہوئے ہیں، یہ قوم کا درد نہیں ہے، پیٹ کا درد ہے۔ وہ اپنے کرپشن کے لیے، اپنے کمیشن کے لیے، بندر بانٹ کے لیے، قوم کو لوٹنے کے لیے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ماہی گیر پریشان ہیں، کاروباری حضرات پریشان ہیں، یہاں کے لوگ پریشان ہیں، یہاں کے نوجوان پریشان ہیں، اور یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے توسط سے ہم یہ آج اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ماہ نومبر میں انشاءاللہ تاریخ کا ہم 31 اکتوبر کو اعلان کریں گے۔ ماہ نومبر میں تمام مظالم کے خلاف گوادر میں ہم تاریخی دھرنا، عوام کا دھرنا ہوگا، بلا شبہ ہزاروں میں ہوگا، اور آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ شرکت کریں۔ انشاءاللہ ہمیں جتنے دن لگیں گے، اگر ہمیں 1 مہینہ بھی سڑک پہ سونا پڑا ہم وہاں سوئیں گے، انشاءاللہ بستر بچھائیں گے وہاں سڑک پر۔ ان مظالم کے خلاف جو سیکورٹی ادارے ماہی گیروں کی تذلیل کر رہے ہیں، عوام کی تذلیل کر رہے ہیں، نوجوانوں کی تذلیل کر رہے ہیں، اور جو کرپشن ہو رہی ہے بلوچستان میں گوادر کے نام پر، سی پی ایک کے نام پر جو یہاں ادارے کرپشن کر رہے ہیں، عوام کو انہوں نے محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مظالم کے خلاف ہماری تحریک شروع ہے، اور انشاءاللہ ان مظالم کے خلاف ہم بات بھی کر رہے ہیں اور سخت انداز میں کر رہے ہیں، اور ہمارا رویہ بھی اس لیے سخت ہے کہ بہت ظلم ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بلوچستان ہماری ہے، ہماری سرزمین ہے، اس کے مالک ہم ہیں، اس کے وسائل کے مالک ہم ہیں، اور اس سرزمین کے مالک ہیں، سمندر کے مالک ہیں۔ باہر کی کسی قوت کو انشاءاللہ اب عوامی قوت سے ہم شکست دیں گے، اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ پیچھے عوام ہے انشاءاللہ، ایم پی اے ہم نہیں ہیں، ایم این اے بھی نہیں ہیں، لیکن عوام کا سمندر میڈیا کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا عوام غصے میں، اور پورا عوام جس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ماہ نومبر میں نکلیں گے، اور آپ کو بھی گواہ کروں گا، آپ کو بھی گوادر آنے کی میں کوئٹہ کے جتنے ہمارے الیکٹرانک کے صحافی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ ماہ نومبر میں ہم تاریخ کا اعلان کر کے آپ کو بھی میں دعوت دوں گا۔ آج اس لیے آپ کو ہم نے تکلیف دی کہ اندھے بہرے جو حکمران ہیں جو کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہم وہ اذیت کی زندگی بلوچستان میں، گوادر میں ہم گزار رہے ہیں، ان کو اس طرف ہم متنبہ کریں، متوجہ کریں۔